آج ہم بات کریں گے کاغذ پر اور ایک کپڑے پر اور دھات پر۔ گزشتہ کلاس ہماری قلم پر تھی کہ نقوش کے لوازمات میں قلم، کاغذ، سیاہی، بخورات کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو آج ہم کاغذ پر بات کریں گے۔ تو رنگ کے لحاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے، کاغذ کا رنگ کے لحاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ رنگ کواکب کے متعلقہ رنگوں سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سٹار کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو وہ رنگ میں آپ کو پرفیکٹ رنگ اگر آپ کہیں گے تو وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کتابوں میں کم ہی وہ رنگ ملتے ہیں، لیکن آپ ان رنگوں کی مدد سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کافی مرتبہ آزمایا ہے اس کلیے کو۔ آپ رنگوں کی مدد سے ریس کے گھوڑے، کرکٹ میچ، ہاکی میچ، فٹ بال میچ، کوئی بھی مقابلہ ہو تو آپ نے دونوں ٹیموں کے رنگ کو دیکھ لینا ہے، اور اس دن کا رنگ دیکھ لینا ہے کہ اس دن کا رنگ کون سا ہے اور کس ٹیم کا رنگ اس دن سے ملتا ہے، تو وہی کامیاب ہوتی ہے ٹیم۔ یہ تقریباً 85% فارمولہ میں نے درست پایا ہے۔ ہوں ہاں کرتے رہنا شیر علی جی۔ تو شمس کا رنگ نوٹ کر لیں، شمس کا رنگ نوٹ کر لیں، نارنجی، سنہری، چمکیلا یعنی گولڈن۔ اور کمر کا رنگ جو ہے نا، اس کا رنگ سفید، سٹرابری جیسا، زرد، سبز، براؤن، یہ کمر کے رنگ ہیں۔ اور مریخ، سرخ، تیز سرخ، اناری، چیری جیسا رنگ۔ اور عطارد کا رنگ پیازی، گلابی، ہلکا سرخ، فرینچ گرے، گرے کلر عطارد کا ہے۔ اور مشتری، زرد، ہلکا نیلا یا گہرا نیلا، یہ یاد رکھیے، مشتری ہے یہ، زرد، یہ ہلکا نیلا، زرد، بنفشی بھی اس میں آئے گا، ہاں، اور بنفشی بھی اس میں آئے گا۔ اچھا، زہرہ کا ہلکا نیلا زہرہ، سبز، فیروزی، سبزی مائل نیلے، ہرے رنگ کے شیڈ، بورا بھی اس میں آ جائے گا، فروزی بھی اس میں آ جاتا ہے۔ زحل کا رنگ نیوی بلو، جامنی، چاکلیٹی رنگ، سرخی مائل باز، سیاہی سیاہ، گہرا سبز، تمام گہرے رنگ کے شیڈ جو ہے نا اس زحل میں آتے ہیں۔ میچ وغیرہ ہو، کوئی بھی آپ مقابلے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ فتح کس کی ہو سکتی ہے، تو آپ ان رنگوں کی مدد سے دن کے رنگ بھی دیکھ لیں، اور دنوں کے رنگ تو آپ کو علم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اسی سٹار کے حساب سے دیکھ لیں نا دنوں کا رنگ۔ اگر پیر ہے تو قمر ہو جائے گا، اگر منگل ہے تو وہ آپ کا جو منگل کے مریخ کے رنگ ہیں وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشتری ہے وہ جمعرات کا ہو جائے گا، اور جو زحل ہے وہ ہفتے کا ہو جائے گا، شمس اتوار کا ہو جائے گا، اور زہرہ جمعۃ المبارک کا ہو جائے گا، عطارد جو ہے وہ بدھ کا ہو جائے گا۔ وہ دن کا کلر دیکھ لیں، اور اپنے ٹیم جو چل رہی ہے دونوں ٹیموں کے کلر میں دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ وہ میچنگ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بہتر فارمولہ ہے یہ۔ تو اب تمہاری آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ رنگوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں، تو آپ نے کوئی بات کرنی ہے رنگوں کے حوالے سے اور مزید؟ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی منازع بیٹا، سمجھ آ گئی؟ مولا کو اپنے وضو ایمان رکھے، سب کی مولا حفاظت فرمائے۔
جی ہم بات کر رہے تھے کاغذ پر کہ رنگ کے لحاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ رنگ سٹار کے متعلقہ رنگوں سے لیے جاتے ہیں، کواکب کے متعلقہ رنگوں سے لیے جاتے ہیں، اور اعمال خیر کے لیے سفید رنگ کا کاغذ استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی آپ تویزات الواح خیر کے لیے تیار کریں تو سفید رنگ کا انتخاب کریں، اور اعمال شرف کے لیے سنہرا کاغذ یا ریشمی کپڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی شرف میں آپ دیکھ لیں کہ اگر شرف شمس ہے تو آپ اس میں گولڈن کاغذ یا گولڈ یعنی سونا اس کا انتخاب کریں۔ اب یہ ایک اور بات چیز سامنے آ گئی، وہ بھی میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، وہ ہے دھاتوں کی الواح، یعنی کس سٹار کے ساتھ کون سی دھات منسوب ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب شرف قمر آئے تو آپ نے لوہے قمر کس پہ کندہ کرنی ہے، عطارد آئے تو آپ نے کس دھات کا انتخاب کرنا ہے، زہرہ آئے تو کس دھات کا انتخاب کرنا ہے، شمس ہو تو ابھی میں بتا رہا ہوں گولڈ کا، سونے کا انتخاب کرنا ہے آپ نے۔ تو میں بتانا شروع کروں، ریڈی ہیں؟ جی منزہ بیٹا، یہ چیزیں اہم لکھنے والی ہیں۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو زندگی میں کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے۔ آپ لکھ رہی ہیں، مولا آپ کی رزق علم وقت میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ چیزیں لکھ لیں، بار بار تو ایسی چیزیں نہیں بتائی جاتی، اور لوگ تو ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ سینوں میں لے کر چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ عمل میں لائیں گے تو یقیناً نتیجہ شاندار نکلے گا انشاءاللہ۔ تو شرف شمس میں گولڈ یا گولڈن کاغذ کا انتخاب کیا جاتا ہے یا گولڈن کپڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اس شمس کے ساتھ جو دھات کی نسبت ہے وہ گولڈ ہے، سونا ہے وہ۔ اور زہرہ کے ساتھ جمعہ کا دن ہے، زہرہ اکثر یہاں عمل مسٹیک کرتے ہیں شیر علی، یہاں پر اکثر لوگ، سلمان بھی آ گیا، سلمان بخاری، جی بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو، سلامت رہو، واک سلام، پیر مولا علیہ السلام مدد۔ جی اسد بیٹا آپ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر زہرہ پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں، وہ چاندی کا انتخاب کرتے ہیں، دھات چاندی، چاندی نہیں ہے زہرہ کی، زہرہ کا جو دھات ہے وہ تانبا ہے، تانبا جو ہوتا ہے وہ زہرہ کی دھات ہوتی ہے۔ یہ گزشتہ جو 500-600 سال پرانے عاملین عارفین ہیں وہ جانتے ہیں اسے، اب نئی کتابوں میں نئے لوگ تو اسے چاندی میں بناتے ہیں، زہرہ چاندی پر نہیں ہوتی، یہ تانبے پر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو قمر ہے، لوہے قمر جو ہر مہینے ایک دفعہ آتا ہے، جب قمر برج ثور میں ہوتا ہے تو شرف قمر ہوتا ہے، تو لوہے قمر کے لیے آپ چاندی کا انتخاب کریں۔ دھات ہے، قمر کی دھات چاندی ہے۔ اچھا عطارد کی، عطارد جو ہے وہ پلاٹیم کی ایک دھات ہوتی ہے، ایلومینیم جسے بولتے ہیں، یا پارا، یہ عطارد کے متعلقہ ہے۔ ہاں عطارد کا شرف آئے تو آپ پلاٹیم کا، ایلومینیم کا یا پارے کا جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ لو بنائیں گے یا بنوائیں گے تو اس پہ بہت زیادہ پرتاثیر ہے۔ اور اب آتے ہیں مریخ کی طرف، لوہے مریخ، جب شرف مریخ آئے گا تو آپ نے اسے لوہے پہ بنانی ہے، مریخ کا تعلق لوہے سے ہے۔ میں بتا رہا تھا نا رنگوں میں کہ مریخ سرخ تیز، ہاں یہ لوہا دھات، یہ لوہے پہ بنتی ہے، مریخ کی لو۔ اور
اس میں قوت با کے بھی تویز تیار کیے جاتے ہیں جو کہ شیر کی کھال پہ لکھے جاتے ہیں شرف مریخ میں۔ تو اب آتے ہیں مشتری کی طرف۔ تو لوہے مشتری جو ہے، یہ سٹار مشتری، یہ 12 سال کے بعد شرف میں آتا ہے۔ یہ مال و دولت کے لیے ہوتا ہے، خوشحالی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی دھات جو بنتی ہے وہ ٹین پہ بنتی ہے۔ اس کی دھات جو ہے وہ ٹین ہے، ایک دھات ہے ٹین، اور کلی بھی ہوتی ہے، ایک دھات ہے کلی۔ ٹین، کلی، یہ مشتری کی دھاتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور زحل جو ہے 29 سال بعد اس کا شرف آتا ہے زحل کا۔ اس سے متعلقہ دھات جو ہوتی ہے وہ سکہ ہے، سکہ ایک دھات ہے، سیسا، سکے کو سیسا بھی بولتے ہیں۔ سکہ جو ہوتا ہے یہ اس پر لو تیار کی جاتی ہے زحل کی۔ اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی، کوئی بھی عامل آپ کو لو کہے کہ یہ زحل کی لو ہے، تو پہلے دھات تو دیکھیں۔ اگر اس نے سونے چاندی پہ بنائی ہے، تانبے پیتل پہ بنائی ہے، تو وہ اثر نہیں ہے جو سکے پر اس کا اثر ہے۔ اور مریخ کا اثر لینا ہے، آپ نے فیض یاب ہونا ہے تو لوہے پر ہونا چاہیے۔ شمس کا ہے سونے پر، اور قمر کا ہے چاندی پر، زہرہ ہے تانبے پر۔ میں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ منزہ بیٹا، شیر علی، انیسہ، ابرار، اسد، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر شہین تو آج پھر نہیں ہے، چلے مولا اس کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی ابرار بھائی کیا کریں؟ زحل کا رنگ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی۔ اس کا رنگ سیاہ، کالا رنگ، نیوی بلو، جامنی، گہرا براؤن، چاکلیٹی، ٹھیک ہے۔ گہرا سبز بھی اس میں آتا ہے۔ تمام گہرے رنگ بھی زحل میں آتے ہیں، لیکن اس کا ذاتی رنگ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے اور بلو ہوتا ہے۔ جی یہ بھی سکہ سیسا جو ہوتا ہے نا، یہ ابھی آپ کو میں کلاس کے بعد اس کی میں ویڈیو بھی سینڈ کروں گا۔ میرے پاس زحل کی کافی الواح بنی ہوئی ہیں جو میں نے 2011 میں تیار کی ہیں۔ یہ ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے زحل کی لو، کیونکہ اسے ہی 60-70 لگتی ہے۔ یہ کافی بڑی اور کافی ہیوی لو ہوتی ہے۔ یہ 5x5 کی لو ہوتی ہے سکے پر، اور یہ موو ہو جاتی ہے، جیسے مرضی آپ اسے موو کر سکتے ہیں، بازو پہ باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 2011 میں اس کا شرف آیا تھا جب میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کاغذ پر بھی ہیں، سکے سیسے پر بھی ہیں۔ تو اب تو یہ دوبارہ اس میں 2011 میں اگر آپ جو ہے 29 جمع کر دیں گے تو یہ 40 بن جائے گا۔ 2040 میں اب اس کا شرف آئے گا زحل کا۔ یہ جو زحل کی لو ہیں 2040 میں بنیں گی۔ آپ دیکھیں کس کی زندگی ہے، ایک عامل کو زندگی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہی یہ شرف ملتا ہے زحل کا۔ میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ ایک شیر علی ایک محاورہ ہے کہ عشق نہ پوچھے ذات، تو میں کہتا ہوتا ہوں نہیں، یہ غلط ہے۔ زحل نہ پوچھے ذات، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے کہ غیر سید ہے، یہ ملک ہے، راجپوت ہے، کون ہے۔ اس نے ہر کسی کو پکڑ لینا ہے۔ اور جو اس کی زندگی کے 7.5 سال ہیں وہ بہت ہی تباہ کن، بہت ہی خطرناک، بادشاہ فقیر ہو جاتا ہے، عزت دار ذلیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ سخت وقت اس کی زندگی میں آتا ہے۔ اور جو تخریبی عامل ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں یا جعلی عامل ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جی آپ پر کالا جادو ہے، آپ کو یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، وہ پھر ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا وہ 95% لوگوں کو زحل نے پکڑا ہوتا ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے۔ اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا جادو کا، ٹھیک ہے۔ اور نہ جادو ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کروا سکتا ہے، تاہم کرنے والے بھی موجود ہیں،
اور کروانے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک مومنین کی جان مال اولاد کی نموز کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب کو اللہ پاک سحر جادو اسیب جنات سے، رجت عملیات سے، نظر بد سے بچائے۔ جی شیر علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک قاعدہ سینڈ کیا تھا 7 پہ تقسیم کر کے، آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اسیب میں اور جنات میں کیا فرق ہے۔ تو لمبا چوڑا یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ یاد رکھ لیں ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے۔ اور میرے مولا آقا علی امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو وہ اگر آپ کو دائیں بائیں گھمائے اور لمبی چوڑی بات شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا صحیح جواب ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں گھمانا پھرانا نہیں چاہتا، ایک ہی نقطے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو اسیب ہوتا ہے نا، یہ اسیب ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی کھانا کھایا، اسے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا، اور وہ پہلے کوئی جنات کھا گیا، کوئی ہوائی چیز کھا گئی، تو وہ پھر آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ یعنی میری تحقیق کے مطابق اسیب وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے مسٹیک کی ہے کہ آپ نے ایسا کھانا کھا لیا، پانی پی لیا جسے پہلے جنات کھا گئے اور آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسی جگہ پہ کپڑے چینج کیے، جیسے کہ واش روم میں اکثر لوگوں کی عادت ہے کپڑے لٹکا دیتے ہیں، تو واش روم جو ہوتا ہے آپ کے گھر میں وہ جنات کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر کپڑے نہیں لٹکانے چاہیے، اور آپ وہی کپڑے دوبارہ پہن لیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ پر وہ اسیب ہو جاتا ہے، جسے آپ وائرس بولتے ہیں نا، جراثیم بولتے ہیں، تو یہ روحانی جراثیم کو اسیب کہتے ہیں۔ میری تحقیق میں روحانی جراثیم کو، وائرس کو اسیب بولا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے کنگھی کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ جس بستر پر آپ سوتے ہیں اسی بستر پر آپ کھانا منگوا لیتے ہیں اور اسی پر آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی ایک اسیب کی شکل ہے۔ واش روم میں پڑے ہوئے کپڑے، بالکل آپ جب بھی کھانا کھائیں دسترخوان پر کھانا کھائیں، برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور اللہ کی برابر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھا کریں۔ سلمان بخاری پاک پتنوس وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیڈ پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بالکل بیڈ وغیرہ پہ جہاں سوتے ہیں اس چارپائی پہ کھانا نہ کھائیں، ہاں اس کمرے میں کھا سکتے ہیں آپ۔ اس وجہ سے پھر انسان کو جو وہ روحانی وائرس ہوتا ہے، یہ اسیب سے انسان کی آنکھوں میں درد ہوتی ہے، پٹھوں کی درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہم ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے جا ڈر خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، آئے دن مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے وہ شخص۔ جی سلمان بخاری بیٹا، بات یہ ہے کہ جو لوگ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں وہ یہی حکم ہے اسلام کا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، تمام جو ہے جراثیم، وائرس، اسیب اور جو بھی کھانا ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ اور یہاں پر میں ایک بی بی پاک کا فرمان سنانا چاہتا ہوں جو کہ میری عام زندگی کی روٹین ہے۔ بی بی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی فرماتے ہیں کہ بی بی کا فرمان ہے کہ جب آپ کوئی شے بھی کھائیں تو الشافیوں پڑھ لیا اور آپ نے کھا لیا تو وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ یا شافیوں بھی پڑھ سکتے ہیں، الشافیوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شافیوں صرف آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ بیٹا آواز آ رہی؟ کس نے؟ انیسا نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر دشمن محمد و آل محمد پر تبرہ کیا جائے تو بالکل آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، قبل بسم اللہ پڑھ کے آپ تبرہ کریں تو بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے۔
انشاءاللہ تعالی کھانا نقصان نہیں دے گا۔ اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ آپ اپنے کھانے پر غور کریں، اپنے کھانے پر غور کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے کھا رہا ہوں میں، کس وقت کیا کھا رہا ہوں میں، اپنی طبیعت کے مواقف کھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے، اور اس کا لنگر کو بھیجنے والا کون ہے، رازق کون ہے، تقسیم کرنے والا کون ہے، تو پھر تو درود پڑھنا چاہیے، پھر آپ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ان کے دشمنوں پر تبرہ لعنت کرنی چاہیے، تو پھر آپ کو اسیب جیسی بیماری، روحانی جسمانی بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ تو اسیب تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اسیب کی شکل میں بتاتا ہوتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ پھر کبھی اور کسی کلاس میں۔ جی ابرار صاحب، آپ آمادہ ہیں آپ کو بتایا جائے؟ اسیب کی ایک اور قسم ہے، اس سے بھی آپ کے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کہ جب انسان کوئی گھر لیتا ہے تو زمین لیتا ہے، اس کی کوئی فیکٹری ہوتی ہے، کوئی کارخانہ ہوتا ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں عاملین وہاں پر کہ یہاں پر اسیب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہاں پر اسیب ہے، اور وہ کیا اسیب ہے، کیسے ہوتا ہے وہ اسیب؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں فیض حسینی کے اسٹوڈنٹ کو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو یہ زمین ہے یہ آج کی نہیں بنی، یہ آدم کے بھی نازل ہونے سے اللہ نے اب آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو اس سے پہلے زمین اللہ پاک نے بنائی، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر مخلوقات آئی، تو آدم سے پہلے بھی یہاں جنات رہتے تھے اس زمین پر، یہ آپ کو علم ہوگا، تو یہاں جنات رہتے تھے۔ ہاں بالکل 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 بالکل، کہ یہاں جنات کا قیام تھا۔ جب آدم کو بھیجا تو پھر جنات کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ قوم درختوں پر، ہوا میں انہوں نے بسیرا شروع کر دیا، ویرانوں میں، قبرستانوں میں، تو یہ پہلے زمین جنات کی تھی۔ تو ایک یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو پھر اس کے بعد حابیل بھی آیا اور قابیل بھی آیا۔ اب جہاں پر حابیل کے قدم پڑ گئے، یا جہاں پر حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام، اب یہ جہاں پر ہے وہاں پر کوئی گھر بنا لیتا ہے، کوئی فیکٹری بنا لیتا ہے، تو وہاں پر اسیب تو ہوگا، لیکن نیک اسیب ہوگا۔ وہ نیک اسیب کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، کوئی اللہ کا ولی آ جاتا ہے، کوئی مومن جن آ جاتا ہے وہاں پر سلام کرنے کے لیے۔ تو اب اس بنانے والے کو نہیں پتا ہے میرے گھر کے نیچے کون سویا ہوا ہے، تو پھر ہم عاملین کہہ دیتے ہیں کہ اس کونے میں ہوتا ہے، آپ اس کونے کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور اس کونے پر چراغ جلایا کریں، یہاں پر قرآن رکھیں، یہاں پر جائے نماز بچھائیں۔ تو ہر انسان کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کس سمت میں اسیب ہے، اسیب نیک ہے کہ بد ہے۔ بہت بڑا موضوع آج شروع ہو گیا، اللہ پاک نے کس طرف یہ رخ موڑا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں مولا نے اس طرف کیا ہے، اور یہ باتیں ہونے والی بھی نہیں ہوتی۔ آپ چونکہ میری اپنی اولاد ہو، میرے بیٹے ہو، میں آپ کو اپنی جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے ایسے نیاب موتی گوہر جوہر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ چلیں بات پہنچنی چاہیے۔ ہماری کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معرفت ہونی چاہیے۔ ہمیں جب ان چیزوں کی معرفت ہوگی تو پھر ہمیں معرفت محمد و آل محمد ہوگی، کیونکہ یہ بھی تعلیمات محمد و آل محمد میں سے ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو ایک عامل کو، ایک درویش کو، ایک باعلم شخص کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور آپ ماشاءاللہ سب ہی اہل علم ہیں، آپ سب ماشاءاللہ عارف ہیں، مولا آپ کے ذوق شوق میں، علم میں، حکمت میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے غور کرنی ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے گھر کے نیچے
کوئی اب دیکھیں میں نے حبیل کی مثال دی، حبیل علیہ السلام کی. اب ایک اس کا بھائی شریر ہے قبیل. اب جہاں قبیل سویا ہوا ہے اس کے اوپر کسی نے گھر بنا لیا تو اس پر اللہ کی برابر جو ہے نا وہ عذاب ہو رہا ہے. وہاں پر عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، اس پر کافر جن آتے ہیں، وہاں پر شیاطین اترتے ہیں. کیونکہ جب اس کی زندگی میں شیطان اترا ہے اس پہ، تو مرنے کے بعد بھی اس پہ شیطان ہی اترے گا. تو اب اس گھر پہ بد اسیب ہے، اب اس گھر پہ بد اسیب ہے. تو اسی طرح جب آپ کا گھر ہے، کروڑہ سال گزر چکے ہیں، آپ کا جب گھر بنا ہے، آپ کی دکان بنی ہے، آپ کی فیکٹری بنی ہے، اب پتہ نہیں کون نیچے سویا ہوا ہے. اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے کہ کوئی شیطان کا نمائندہ بیٹھ سویا ہوا ہے. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ کس کونے میں ہے، تو پھر آپ اس کونے میں اگر وہ رجیم کا نمائندہ ہے، وہ شیطان کا نمائندہ ہے، تو آپ وہاں پر واش روم بنائیں، جوتیاں رکھیں. تو یہ بہتر ہوتا ہے. اس گھر بنانے میں یہ چیز اہم ہوتی ہے. اور اگر وہ رحمان کا بندہ سویا ہوا ہے تو پھر اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، وہاں پر چراغ جلائیں، علم نصب کریں، نماز پڑھیں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں. تو یہ میرا بیٹا محمد علی رضا فوراً مجھے اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے کہ پاپا یہ جو ہم نے اپنا علم نصب کیا ہے تو یہ وہی کونا ہے. تو میں اسے اشارے میں کہہ رہا ہوں ہاں بیٹا یہ وہی کونا ہے، یہ جہاں پر بزرگ ہیں، نیک اثرات ہیں یہاں پر. جی سلمان بخاری یہ سوال کہ کیسے پتہ چلتا ہے، اس پر ریاضت بھی کافی زیادہ ہے، محنت بھی کافی زیادہ ہے. اور آپ کبھی ملاقات ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کی ایک عامل کی طبیعت میں، وہاں سے اسے بدبو آتی ہے یا اسے وہاں سے خوشبو آتی ہے. جب عمل کسی جگہ پہ داخل ہوتا ہے تو پھر اسے وہاں سے بدبو آتی ہے. وہ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں، گزشتہ کلاس تھی کہ وہ آپ نے گھر کی خاک لینی ہے، مٹی لینی ہے، نادیلی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ عمل کر کے دیکھ لیں. تو آپ کے جس کونے سے وہ مٹی نکلے گی اور جس کونے سے آپ وہ عمل کریں گے، بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی، تو اس کونے پہ ہے. یہ بڑا آسان سا میں نے کلیہ آپ کو بتا دیا ہے. گھر کے چاروں کونوں میں سے مٹی لے، اور جو صبح جھاڑو دینے کے لیے مٹی نکالتے ہیں، تو وہ مٹی لے کے آپ نے اس پر نادیلی پڑھنی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو اس کی سمیل لیں، اگر خوشبو آتی ہے تو وہ اچھا سیب ہے. جس طرف سے آئے گی تو آپ محسوس کر لیں. اگر اس میں آپ کو گوشت کی بدبو آتی ہے، مچھلی کی آتی ہے، کوئلوں کی آتی ہے، اس کی میں نے مکمل وضاحت کی ہے گزشتہ کلاس میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اسیب ہے. جی اس پہ نیٹ پہ پچھلی کلاس پڑھی ہوئی ہے، اس کلاس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. جی کیوں شیر علی کی ہے نا، اس پہ بات کی ہے نا ہم نے گزشتہ کلاس میں. بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ بخاری آپ نے ویڈیو میری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، سیو کی ہوئی ہے، آپ اسے اپنے دماغ کی میموری میں سیو کریں، اپنے دل میں سیو کریں، پھر لطف ہے زندگی کا. صحیح، کیونکہ شیر علی صاحب نے لکھا تو کچھ نہیں ہوا، کہیں کتاب سے پڑھ کر تو میں بتا نہیں رہا کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے، یہ تو بس باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر شروع ہو جاتے ہیں ہم. تو بات یہی میں کر رہا تھا کہ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں یا کسی بھی جگہ پر نیچے کون سویا ہوا ہے، کس کی قبریں بنی ہوئی ہیں، کون ہے وہ. اگر اللہ کا ولی ہے تو پھر وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو وہاں پر اچھا اسیب ہے، وہاں پر نیک اسیب ہے. وہاں پر یہ بھی ایک اسیب کی شکل ہے لیکن نیک اسیب ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی وہاں پر کافر سویا ہوا ہے، مرتد سویا ہوا ہے، دشمن اہل بیت سویا ہوا ہے، تو پھر اس پر عذاب ہوتا ہے، تو پھر اسے بد اسیب بولتے ہیں. تو یہ ہے اسیب کے متعلقہ انفارمیشن. مزید بھی ہم اسیب کی، جو میرے پاس اسیب کی اقسام ہیں وہ 72 اقسام ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ وقفے سے آپ کی علمی مانتے ہیں، آپ تک ہم ہدیہ کریں گے. تو
آج چونکہ بات ہی اسیب کے موضوع پہ ہو گئی، بات کوئی اور کرنا چاہ رہے تھے ہم، لیکن چونکہ اسیب پر ہو گئی تو ہم اسیب پر ہی رہتے ہیں، تاکہ ہمارے ویڈیو کا ٹائٹل اور کلاس کا ٹائٹل بھی اسیب ہی بن جائے۔ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ اسیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ اسیبی اثرات میں مبتلا ہے۔ ہر بندے پر اسیب کے اثرات ہیں، جس وجہ سے ڈر، خوف ہے، زندگی میں بے چینی ہے، بیماری روحانی و جسمانی ہے، کمر میں درد ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، حادثات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب معاملات اسیب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسے ہم سمجھیں گے۔ تو شیر علی کہہ رہا ہے جی اب کاغذ والا موضوع مکمل کریں، تو چلے ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ اعمال شرف کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ آپ گولڈ کاغذ بھی لے سکتے ہیں اور گولڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے ریشمی کپڑا گولڈن وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو اعمال غضب ہوتے ہیں، جو شر کے اعمال کے لیے سرخ کاغذ کا انتخاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا نیلے کاغذ کا، یا ملٹی کلر یعنی ملا جلا رنگوں والا کاغذ یا کپڑا لیں، اس پر آپ اعمال غضب شر کے اعمال تیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اس کے گھر سے نیلے رنگ کے کپڑے پر، سرخ رنگ کے کپڑے پر یا ملٹی رنگ کے کپڑے پر کوئی تعویذ ملتا ہے تو وہ سمجھ آئے کہ یہ خیر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو اس کے گھر سے گولڈن یا کاغذ پر، وائٹ پر یا ریشمی گولڈن کاغذ پر کوئی تعویذ ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، تو وہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو نقوش جس کپڑے میں لپیٹے جائیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ نے تعویذ تیار کر لیا کاغذ پر، تو اب اسے کس کپڑے میں لپیٹا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کل جو ہماری گزشتہ کلاس تھی، گزشتہ سیچرڈے، تو وہ قلم موضوع تھا، وہ حرف کاف ہے، وہ نقطوں والا کاف ہے، اور یہ کاغذ جو ہے یہ ڈنڈے والا کاف ہے۔ اب ہم بات کریں گے کپڑے پر، یہ بھی کاف ہے۔ تو اللہ نے یہ عملیات کو یہ کاف اور کاف کے حصار میں ہی کیوں رکھا ہے کہ کاف سے قلم ہے، کاف سے کاغذ ہے؟ یہ کیا راز ہے اس کا؟ یہ آپ دیکھیں کہ کاف جو ہے نقطے والا کاف، اس سے قلم ہے، ڈنڈے والے کاف سے کاغذ ہے، نقطے والے کاف سے قبلہ ہے، اور ڈنڈے والے کاف سے کعبہ ہے۔ قبلہ اور کعبہ، قلم اور کاغذ۔ اچھا آپ دیکھیں جو نقطے والا کاف ہے، اس سے بنتا ہے قرآن۔ آپ قرآن مجید لکھیں گے تو کاف سے قرآن ہے، نقطوں والے کاف سے، اور ڈنڈے والے کاف سے کتاب ہے۔ کاف سے قرآن ہے اور بڑے کاف سے کتاب ہے۔ یہ کیا راز ہے مالک کے؟ اور میں نے امامیہ جنتری آج سے کوئی 10-12 سال پہلے حرف کاف پر میں نے ایک مضمون دیا تھا، اس میں نے ثابت کروایا تھا کہ یہ جو نقطے والا کاف ہے نا، آپ بھی سمجھ لیں، فیض حسینی کے اسٹوڈنٹ یاد رکھیں، ہمارے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ہم حرف و عدد کے طالب علم ہیں، جب بھی یہ نقطے والا کاف آئے گا، اس سے مراد علی مولا کی ذات ہے، اور جب ڈنڈے والا کاف آئے گا، اس سے مراد پیغمبر اعظم کی ذات مراد لی جائے گی۔ تو قرآن نقطے والے کاف سے ہے، جو کہ مولا علی کی طرف اشارہ ہے، اور نبی کا فرمان ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔
تو بڑے کاف سے کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب. اب یہاں کتاب مراد میرا پیغمبر ہے، اللہ کا حبیب ہے، حسنین کے نانا ہے. تو قلم جو ہے نقطے والے کاف سے ہے، تو یہاں قلم سے مراد علی مولا ہیں، کیونکہ قلم کا جو قلب ہے وہ لام ہے، اس میں علی کا جو قلب ہے وہ لام ہے. نہ قلم لام کے بغیر ہوتی ہے، نہ اس میں علی لام کے بغیر ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قلم بھی اپنے اوپر 3 حروف رکھتی ہے، اس میں علی بھی 3 حرف رکھتا ہے. اور اس میں علی میں بھی آپ کو 2 نقطے یہ کہ نظر آ سکتے ہیں جو کہ چھپائے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی قلم پر، ہاں ہم قلم پر بات تفصیلاً کر چکے ہیں گزشتہ کلاس میں. تو اب ہم بات کریں گے کاغذ پر. تو آپ نے دیکھا کہ کاغذ کے 4 حروف ہیں. پہلا کاف ہے، اس کاف کو میں نے امام جنتری میں ثابت کیا ہے. تو آپ بھی اس پر محنت کیجئے گا کیسے کاف اس میں محمد کا عدد بنتا ہے اور نقطے والا کاف کیسے مولا علی کا عدد بنتا ہے. اس پر محنت کریں. اور جنہوں کی نظروں سے یہ جنتری گزر گئی ہے، اسد بھی فیصل آباد سے یہاں موجود ہے، شاید اس کی نظروں سے وہ میرا مضمون گزرا ہو. یہ بچہ بھی کافی پرانا میرے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے، تو شاید اسے بھی علم ہو. جی بیٹا اسد، بہت اچھی یادداشت ہے آپ کی ماشاءاللہ. 2014 کہا، اور یہ مضمون حرف کاف اور حرف کاف 2014 میں ہی آیا تھا امام جنتری میں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں میں نے دونوں کی مثالیں دی ہیں کہ کاف، چھوٹا کاف اپنے پیکر میں آئے گا تو علی مولا کی ذات مبارکہ ہے، اور اگر بڑا کاف ڈنڈے والا اپنے پیکر میں آئے گا تو اس سے مراد جو لی جائے گی وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہی سامنے آئے گی. تو بہت اچھی بات بیٹا، شاباش، بڑا اچھا لگا مجھے. ایسے یادداشت ہونی چاہیے آپ کی. یہ کر رہا تھا کاف جو نقطوں والا ہے، اور جو نقطوں والا کاف ہے وہ قلم ہے، جو ڈنڈے والا ہے وہ کاغذ اور کپڑا ہے. تو اب ایک بات اور میرے سامنے آ گئی. یہ جو نقطے والا کاف ہے نا، یہ سورہ قدر ہے، اور جو ڈنڈے والا کاف ہے یہ سورہ کوثر ہے. یہ کیا راز ہے؟ اچھا ایک اور بات آ گئی کہ جو ڈنڈے والی کاف سے ہے وہ حدیث قصہ ہے، اور جو نقطے والی کاف ہے وہ حدیث قدسی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی علی محمد پہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے نالج کے لیے بات کر دوں، میں بتا رہا تھا کہ کاف نقطے والا پیکر میں آئے گا تو اس میں علی ہے، اور ڈنڈے والا آئے گا تو اس میں پیغمبر ہے. اور یہ 2014 میں جب میں نے یہ مضمون دیا تو مجھے بڑے لوگوں کے فون آئے، اور اب نام کیا ان کا لینا ہے، بہت بڑے علامہ ہیں وہ. انہوں نے مجھے فون کیا، بڑا طنز والا فون، کہ آپ کی گلفام صاحب جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے کسی حرف کو کسی معصوم کی تمثیل خیال کیوں کیا ہے؟ تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ کاف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ کاف مولا علی کے اسم کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ جب میرے پاس دلیل پہاڑ سے وزنی نہ ہو، زمین آسمان سے وزنی دلیل نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بات نہ کروں. اور دلیل میرے پاس جو ہوتی ہے وہ حرف عدد سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا جواب میں نے اپنے کام سے ہی دینا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں قرآن اور حدیث سے آپ کو اس کا حوالہ دوں. تو اس نے کہا جی آپ کے پاس کیا حوالہ ہے جی؟ میں کہا جی مولانا صاحب ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ شیعہ بھی ہیں. تو مولا و آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آنا مدینہ، تو علم مولا فرماتے ہیں کہ
आना नुक्ततुल तहतुल बा, मैं बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ। मैं कहा जब मेरे मौला नुक्ता बनना पसंद कर रहे हैं, मैं तो हरफ बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहा मेरे मौला तो नुक्ता बनना पसंद कर रहे हैं, तो मैं तो मौला को हरफ बना रहा हूँ। तो पहले तो नुक्ते का कद देख ले। कभी कभी मैं कहता होता था, मेरी क्लास चलती थी 2010-11 में, तो उसमें मैं ये बात करता होता था कि नुक्ते का कद माप लें आप, तो कद नुक्ता इतना वसी है कि कायनातें छोटी हैं। ये कायनातें छोटी हैं, नुक्ते का कद बड़ा है, क्योंकि नुक्ता अली अमीर अल मोमिनीन है, और अली का कद कौन मापे, यानी नफ्सुल्लाह के कद को कौन माप सकता है। तो अली तो नुक्ता बनना पसंद कर रहे हैं। तो नुक्ते का आलम ये है कि वो आलमीन छोटे हैं, कायनातें छोटी है, नुक्ते का कद बड़ा है। वल्लाह आलम हरफ का कद क्या होगा, जिसकी आप और हम तालिब इल्म हैं, वो हरूफ ही हैं, और एक हरफ का कद कैसे आप माप सकते हैं, जबकि नुक्ता ही हमारी समझ में नहीं आया। आज तक आने वाले लोगों की समझ में नुक्ता नहीं आया। वही नुक्ता तो मौला अली फरमाते हैं, मैं हूँ बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता मैं हूँ। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये हरफ़े काफ और काफ पर ही बात करूँगा, तो अगर आप चाहेंगे तो 2-3 क्लासें हम इन्हीं 2 हरफ़ों पे ही रख लेते हैं। माशाल्लाह, वो तो माशाल्लाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा जी इतनी प्यारी खूबसूरत आपने बात की है, और मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात होगी। फिर मेरी उससे मुलाकात भी हुई, फिर काफ़ी बातें चली, मामला चले उससे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मौला का फ़ज़ल है कि जब मैंने ये मज़मून तैयार किया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये जो इमामिया जंतरी है बड़ी फ़ेमस जंतरी है, और इसमें जो मज़ामीन मेरे आए हैं वो बड़े यादगार मज़ामीन हैं। तो ये ख़ुद मुझे रोकते हैं कि आप इतनी मुश्किल गुफ्तगू ना किया करें। आगा साहब चले गए, मौला उनके दर्जात बुलंद करें, तो वो मुझे कहते होते थे कि इतना मुश्किल आप लिखते हैं और ये हट के लिखते हैं। मैं कहा मेरी ये आदत ही नहीं है कि मैं कोई पुरानी 8-10 साल वाली पुरानी जंतरी उठा लूँ और किसी अमल का मज़मून अपने ही लफ्ज़ों में या उसी लफ्ज़ों में लिख कर आपको भेज दूँ। मेरी ये आदत नहीं है। मैं ख़ुद पकी पकाने का मैं आदी नहीं हूँ, ख़ुद गूँध के पकाने का और खाने का आदी हूँ। मुझे ये आदत नहीं है कि मैं पकी पकाई खाऊं। मुझे जो अली की बेटी ने खैरात दी है वो इतनी वसी है कि मैं देता रहूं तो वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उनकी खैरात जब वो करते हैं ना, तो वो फिर नाप के तोल के नहीं करते। उनके यहाँ ये नापने तोलने का आला नहीं है। वो ज़र्रे को महताब बना देते हैं, कतरे को समंदर बना देते हैं। तो उनका एक कतरा जो है ना वो करोड़ हाथ समंदरों से जो है ना वो ज़्यादा वुसअत रखता है। तो जब उनकी करीमी होती है तो उनके करम की इंतहा नहीं होती। और अक्सर लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ यही बातें होती हैं। अभी ईद के दिन थे, जितने भी लोग आए हैं, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बात हुई है। अभी परसों नौचंदी जुमेरात थी, तो वहाँ भी ये प्रोग्राम था। ईद वाले दिन कल की बात है, मेरे परसों की जुमेरात थी, तो ज़िक्र होता रहा। और वो ये कहते रहे कि बिला आपने ये बात तो कभी हमें की नहीं है, आपने ये बात बताई नहीं है। हम 10 साल हो गए आपके पास आते हुए, हमें 15 साल हो गए। तो जब उनकी खैरात होती है तो फिर आपको पता है उसकी तो कोई हद नहीं होती। तो ये मैं इसलिए क्यों दिल से दुआएं देता हूँ मुनज़्ज़ा को कि ये जो लिखने का काम है ना, अभी ये वीडियो कोई खोलेगा, कभी पता नहीं आइंदा वक्त है कि ये मीडिया रहेगा नहीं रहेगा। किताब नहीं ख़त्म होगी, जो अल्लाह ने नाजिल की है वो किताब ही नाजिल की है। और जितनी मर्ज़ी ये हो जाए, मीडिया हो जाए, ये नेट का दौर हो जाए, ये आया है तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। इसकी कोई लंबी ज़िंदगी नहीं है। ये फ़ेसबुक, ये यूट्यूब, ये सब चीज़ें, ये अब ये वक्त आना है कि ये हर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ये तो। लेकिन किताब जो नाजिल की है
جو کتاب ہے یہ رہے گی، کتاب رہے گی، روز معاشر تک رہے گی اور آپ کی شفاعت کرے گی۔ تو یہ جو کتاب بن رہی ہے، اللہ مولا میرے دل سے دعائیں ہیں منزہ کے لیے، تو یہ باتیں اندر ہی رہ جاتی ہوتی نا۔ اس سے پہلے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اب بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو نہیں ہوتا، لکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ سننے میں مزہ آتا ہے، بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ جنہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، 15-20 سال میرے ساتھ ہو گئے، 30 سال ہو گئے، انہیں باتیں یاد نہیں رہتی جس طرح میں بات کرتا ہوں۔ جو بات ہوتی ہے تو جو تحریر ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتی ہے۔ تو تحریر کو زندگی دینے والی یہ بچی ہے، مولا اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مولا امام زمانہ اپنی کنیز خاص میں شمار فرمائے، آپ سب کو مولا اپنے سپاہیوں میں شمار فرمائے، اور سمینہ پر، یہ انیسہ بچی پر، اور سب پہ، ڈاکٹر شہین ہے، مولا اس پر رحم فرمائے، رزق علم وقت میں اضافہ فرمائے۔ مردان شاہ نہیں ہے، مولا ہر مصروف ہوگا وہ، مولا اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اہلی تراب کے سفر کو مولا بے خطر فرمائے، ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ہم سب کو مولا کربلا کا سفر نصیب فرمائے۔ ابرار بھائی ہیں، مولا انہیں بچوں کے ساتھ تندرستی صحت والی زندگی دے۔ تو شیر علی شاہ صاحب کے لیے تو ہیں ہی ہم سب کی دعائیں کہ مولا، ان کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے کلاس کی کہ کب سٹارٹ کرنی ہے، کب ہونی ہے۔ تو شیر علی پر بھی مولا اپنا فضل، رحمت، برکتوں کا مزید نزول فرمائے، بہت رحمت ہے ان پر۔ تو مولا سب پر اپنا حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسد بچہ ہے، مولا اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ کر رہے تھے حرف کاف اور کاف پر، تو دعا بھی ایک عبادت کا حصہ ہے ہمارا، یہ بھی مومنین کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ عبادت کا، دعا کا سلسلہ تھا، مولا اسے قبول فرمائے۔ تو کاف اور کاف پر ہی ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو کاف ہے، ابھی وہ آپ کو بتا رہا تھا بچہ کہ یہ 19واں حرف ہے، جو نقطے والا کاف ہے، جو کاف حرف ہے یہ 19 ہے، اور جو ڈنڈے والا کاف ہے وہ کون سا حرف ہے، یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ جو ڈنڈے والا کاف ہے وہ 11واں حرف ہے، مراتبی اعتبار سے اس کا نمبر 11 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوویت رکھتا ہے اور یہ بسم اللہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ 11 عدد ہوا کا عدد ہے، یہ 19 عدد جو ہے یہ بسم اللہ کے حروفوں کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کا اسم ہے یا واحدو، یہ واحد کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہوویت کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب اسے بنائیں گے تو 3 حرف ہو جائیں گے، کاف، دونوں کاف ہیں اور لام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ لام بن جائے گا نا، 19 اور 11 یہ 30 ہو جائے گا، اور 30 ہی جو ہے یہ لام کا عدد ہے، اور 30 عدد جو ہے یہ قرآن کے 30 پاروں کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کے پورے 30 پارے ہیں جو کہ کاف اور کاف میں ضم ہیں، تو اسے آپ ہوویت میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 30 پاروں کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ بسم اللہ سے ہے، اور ہو سے ہے، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ ہوا سے نکلے ہیں، تو یہ قرآن 30 بن جاتا ہے، جو یہ قرآن کے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے آپ کامل کریں گے تو 3 کا عدد آ جائے گا۔ یہ 3 جو ہے، یہ 3 حرف اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہم۔ یہ قلم کے 3 حرف ہیں جو کہ مولا علی کا اسم ہے، قلم۔ اور آپ نے کاغذ دیکھا تو کاغذ کے 4 حروف ہیں جو کہ اس میں محمد کے 4 حروف ہیں، کیونکہ کاغذ ڈنڈے والے کاف سے ہے، بڑے کاف سے ہے، تو وہ اس میں محمد کا حرف بن جائے گا۔ اور کپڑا آپ لکھیں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 حروف ہیں کپڑے کے۔ اور جب ہم اس کے عددوں پہ بات کریں گے پھر تو ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، کبھی یاد کروائیے گا ہم اس کے کاغذ کے، کپڑے کے، اور اس پر ہم بات کریں عددی اسرار والی بات۔ تو ابھی ہم نے، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے ہماری کلاس کو، تو اسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نقوش جس کپڑے میں لپیٹے جائیں وہ بھی کواکب کے رنگ کے مواقف ہو،
آپ کے سٹار کے رنگ کے مواقف ہو کہ کس کا آپ نے، اگر مثال طور پر آپ نے اگر لوہے شمس تیار کی ہے تو وہ آپ نے گولڈ پہ تیار کی ہے، سونے پر تیار کی ہے، تو اب اس لوہ کو آپ نے کس کپڑے میں باندھ کے رکھنا ہے لوہے شمس کو؟ تو یہ شمس والے جو کلر ہیں یعنی گولڈن کلر ہے اس کا میں بتا چکا ہوں آپ کو، اس پہ رکھیں۔ اگر لوہے مریخ ہے، آپ نے لوہے پہ بنائی ہے تو آپ اسے سرخ کپڑے میں رکھیں۔ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ اگر محبت کے لیے چیز تیار کی جائے تو وہ کپڑے مانگتے ہیں جی، اس کے کوئی پہنا ہوا کپڑا لے آئیں، اس کپڑے پہ ہم نقش بنائیں گے، یا اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، بالوں پہ عمل کرتے ہیں بھی، بال لے آئیں، پاؤں کی مٹی لے آئیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی عملیات ہوتے ہیں، یہ بھی عملیات کا ایک حصہ ہے۔ تو طالب مطلوب کے کپڑے لے کر آپ اس میں بھی لو رکھ سکتے ہیں، اپنے کسی کپڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی بنیان میں، شرٹ میں بھی آپ لو رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کلر کیسا ہو کیسا نہ ہو، بس یہ ہے کہ وہ جس کی لو بنی ہے اس کا کپڑا ہے، یہی نسبت کافی ہے۔ اب ہم آئندہ کلاس میں جو ہے نا وہ باخورات پر بات کریں گے کہ تویزات لکھتے ہوئے کون سی دھونی جو ہوتی ہے، بخورات ہوتی ہے، سگلانی چاہیے، اور کس طریقے سے سگلانی چاہیے، اور کس سٹار کی کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی لوگ بہت مسٹیک کرتے ہیں، وہ مسٹیک سے بچ جائیں گے، خصوصاً آپ خود فیض حسینی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو بچے نا اس قباحت سے، آپ کو تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم بتائیں گے کہ کس دن کون سی بخور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جگہ و لباس کا بتائیں گے آپ کو کہ جگہ کیسی ہونی چاہیے آپ کے تویز لکھنے کی، وظیفہ کرنے کی، لباس کیسا ہونا چاہیے اور کس لباس میں کون سا عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے چلیں گے چلا کشی، چلا کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شرائط ہے چلے کی وہ کیا ہونی چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے، زندگی رہی تو۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔